اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 135 حاصل آیت ہے یہ سورت کی۔ پچھلی دفعہ یہ شروع ہوئی تھی لیکن بیچ میں نے سبق روکا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، سسٹین کرنے والے، دھیان میں رکھنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کی، ولو علی انفسکم، ولو اور چاہے، اگرچہ، علی انفسکم چاہے وہ تمہارے اپنے اوپر ہو وہ گواہی، یعنی گواہی صرف اللہ کے لیے دینی ہے، بات صرف حق بات کرنی ہے، ناحق کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایمان والوں کے لیے۔ اول والدین چاہے وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین یا قرابت داروں کے خلاف۔ بہت بہت اہم آیت ہے، ابھی تک آپ سمجھیں جتنی صورت گزری ہے یہ اس کا حاصل ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف ہو، اول والدین یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین یا قرابت داروں کے خلاف۔ اب آپ اور ہم تھوڑا اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ کس قدر شرم کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کنی کترا کے نکل جاتے ہیں اور مدد نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے سڑک پر قتل ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے نظریں چراتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ کہیں ہمیں گواہی دینے کے لیے نہ بلا لیا جائے۔ ہماری کورٹس میں، ہماری عدالتوں میں گواہ بکتے ہیں، باقاعدہ باہر لوگوں کا ڈیرا ہوتا ہے جن کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ یہ قتل کی گواہی اتنے میں دے گا اور فلاں چیز کی گواہی اتنے میں دیں گے، آپ بتائیں آپ کا ریٹ کیا ہے۔ تو ہم تو وہ معاشرہ ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کونوا قوامین ہو جاؤ تم قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے۔ ان یکن اگر کوئی ہو غنیًا مالدار، او فقیرًا یا محتاج، فاللہ پس اللہ اولا بہما وہ خیر خواہ ہے ان کا۔ اللہ ہر کسی کا، یعنی اللہ تو ہر کسی کا ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، فلا پس نہیں، تتبعوا تم پیروی کرو، تم اتباع کرو، الہویٰ ہوا خواہش کا۔ قرآن میں ہی ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے اپنی خواہش کا اتباع کیا، کیونکہ انسان کی خواہش اسے گمراہ کرتی ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ شیطان کا گھر ہے، یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ پس نہ تم پیروی کرو خواہش کی، ان تعدلوا انصاف کرنے میں، یہ کہ تم عدل کرو۔ تمہاری خواہش تمہیں عدل اور انصاف سے ہٹا دے گی۔ ہمیشہ تم عدل اور انصاف کا دامن تب چھوڑو گے جب تم اپنی خواہش کا اتباع کرو گے، جب تم اپنی شہوات کا، اپنی آرزوؤں کا، جب تم اس کا، اپنے مفادات کا تحفظ تم کرو گے تو تم عدل سے ہٹ جاؤ گے۔ وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم زبان دباؤ گے، او تعرضوا یا تم اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، کان بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو، خبیرہ باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ، کیا خوبصورت حکم ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کی کتاب پر، الذی وہ جو نزلہ اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر،
والکتاب الذی، اور کتاب جو اس نے نازل کی، انزلہ، والکتاب الذی انزلہ، اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی، من قبل، اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، اور جو انکار کرے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور روز آخرت کا، فقد ضل، پس وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، ایک دور کی گمراہی میں۔ یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 136، یہاں سے جو ہم ایمان مفصل یاد کرتے ہیں اپنے اسکولوں میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہ یہاں سے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان مفصل تو قرآن میں نہیں ہے، ہاں اس طرح نہیں ہے جیسے ہم بولتے ہیں، لیکن وہ اخذ قرآن سے ہی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، یعنی یہ ایک مذبذب مسلمان کی کہانی ہے۔ ایمان لایا، پھر کفرو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی وہ جیسے ہم کافر سمجھتے ہیں۔ کفرو کا مطلب ہے اس نے انکار کیا، اللہ کے حکم سے انکار کیا، اللہ کی کتاب سے انکار کیا۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں ہمیں کتنا قرآن سمجھ آتا ہے؟ یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ تو کفرو، انکار کیا، انکار تو ظاہر ہے ہم بھی ایک لحاظ سے انکار ہی کریں گے اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو ہم اپنے عمل سے کیسے ثابت کریں گے کہ ہمیں اللہ کا حکم پتہ ہے؟ ہم کیسے عمل کریں گے؟ اسی لیے قرآن پہ عمل کے لیے پہلے قرآن سمجھیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، جب اتنا پھر انکار کرتے گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے گئے اپنے انکار میں۔ یہ میں نے آپ کو کہاں 2 سبق پہلے بتایا تھا کہ یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں زبردستی ہدایت دوں گا۔ وہ تڑپ اور وہ جستجو اور وہ طلب جب تک تم میں نہیں ہوگی ایمان کی، تمہیں ایمان نہیں نصیب ہوگا۔ پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، لیغفر لہم، کہ وہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ دیکھیں اللہ نے یہاں صاف خود کہہ دیا ہے۔ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زبردستی مار پیٹ کے کہیں سے ہدایت مل جائے گی؟ جن لوگوں کو زبردستی ہدایت ملتی ہے وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ نصیب والے، بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ بشر المنافقین، خوشخبری دیں منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، یہ کہ ان کے لیے عذاباً علیما، ایک دردناک عذاب ہے۔ للذین، جو لوگ یتخذون الکافرین، جو بناتے ہیں کافروں کو، اولیاء، اپنے دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو منافقوں کی ایک نشانی کیا بتائی جا رہی ہے؟ للذین، یہ وہ کنیکشن ہے کہ جہاں جو پچھلی بات ہوئی ہے منافقوں کی، یہ وہ لوگ ہیں یتخذون الکافرین اولیاء، جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ کتنے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اور کتنی مرتبہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں جو لادین لوگ ہیں، میں کسی نیشن کا نام نہیں لیتی، لیکن ہم نے کتنی دفعہ یہ کہا ہوگا کہ یہ ہم سے تو بہت بہتر ہیں، وہ ہم سے بہت سی باتوں میں بہت بہتر ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ ایک ایمان والے کے، ایک مومن کے دوست بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ قریبی دوست غیر مومن کو بنا لے۔ ایبتغون، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت۔ اب میں نے کیونکہ نیشنلٹیز کی میں نے نام نہیں لی ہے، لیکن کتنے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کمپنی میں، اور کہا جی ہماری تو وہاں ایسی دوستی ہے، اور ہماری تو مسٹر فلاں سے اور مس فلاں سے اور ان لوگوں سے ہم ان کی پارٹیوں میں جاتے ہیں، اور کیا بات ہے جی۔ اللہ کہتا ہے ایبتغون عندہم العزت فإن العزت، پس بے شک عزت، للہ جمیعا، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ جب ساری عزت ہی اللہ کے لیے ہے تو آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں ان لوگوں کے پاس؟ وقد نزل علیکم، اور تحقیق وہ اتار چکا ہے تم پر، فی الکتاب، اس کتاب میں، ان، یہ کہ اذا سمعتم، جب تم سنو،
آیات اللہ، اللہ کی آیات، یکفر بہا کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کتنی ہی ایسی محفلیں ہیں اللہ کی آیات، دیکھیں جی، ایک تو قرآن کی آیات ہے، یہ تو ساری اللہ کی آیات ہیں، لیکن یہ تو تقریباً 6666 یا 6665 آیات ہیں۔ آیات اللہ جو ہے نا، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہر ایک چیز، آیت کا مطلب ہے سائن۔ سورج کا چڑھنا بھی ایک آیت ہے اللہ کا، سورج کا اترنا، چاند کا نکلنا، سمندر کا مد و جزر، موسموں کا بدلنا، تتلی کے پر، ہر چیز۔ ہم خود اللہ کی ایک آیت ہے، تو ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب تم سنتے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو حکم کیا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس نہ بیٹھو ان کے ساتھ۔ یہ حکم ہے، نص کا حکم ہے، اس طرح کی محفلوں میں نہیں بیٹھنا۔ ایک دفعہ میں یہ سبق پڑھا رہی تھی اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں، اگر آج کل کسی بھی شادی میں ہم چلے جائیں، وہاں تو ہر ایک حکم کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اسے پامال کیا جاتا ہے، اسے تباہ کیا جاتا ہے، اس حکم کو چور چور کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے تو ہم بالکل یہ نہیں کریں گے، استغفر اللہ۔ تو کیا ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے؟ اب یہ قرآن پر عمل کرنے کا ایک مثالی نمونہ ہے کہ ایسی محفلیں جہاں پر اللہ کے احکامات کی اس قدر نافرمانی ہو رہی ہے، اس قدر ریاکاری ہے، اس قدر فضول خرچی ہے، اس قدر فحاشی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو ایمان نصیب کرے۔ ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں جا کے کسی بھی سلیم الفطرت انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ینگ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آخر؟ ان کے لباس، ان کے حلیے، ان کی حرکتیں، وہاں پہ جو موسیقی بج رہی ہوتی ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ پھر میں نے ان کو یہی بتایا، میں نے کہا جی آپ وہاں مبارکباد کر کے اور لفافہ دے کے نکل آیا کریں، ہم بھی، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں۔ یعنی اگر اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو کسی ایسی محفل میں بیٹھنے کی بھی مومن کو اجازت نہیں ہے۔ انکم، یقیناً تم، اذا مثلہم، اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے اگر تم اس حالت میں ان کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے، اللہ خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس پہ کتنا جلدی رنگ چڑھتا ہے، یہ کتنا کچا رنگ رکھتا ہے اپنا، تو اسی لیے اللہ کہتا ہے انکم اذا مثلہم، پھر کہیں اس صورت میں تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سارے کے سارے۔ للذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتربصون، جو تکتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہیں، یعنی وہ دین کے کسی کام میں حصہ نہیں لیتے، بس وہ دیکھتے رہتے ہیں، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہو تمہیں، فتح، ایک فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالو، وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی ہم تو تمہارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی عملی حصہ نہیں لیا ہوگا اس کام میں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ، اور اگر ہو کافروں کے لیے، نصیب، کوئی حصہ، یعنی کافر اگر جیت جائیں جنگ میں، قالو، وہ کہتے ہیں، الم نستحوذ، کیا ہم غالب نہیں آئے تھے، علیکم، تم پر، یعنی کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے، وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے تم سے منع کیا تھا، ہم نے تمہیں بچایا تھا، من المؤمنین، مومنوں سے۔ مدینہ کے منافقین کو ذہن میں رکھیں، جو ہر مسلمانوں کی محفل میں حاضر ہوتے تھے اور ہر سازش کا حصہ ہوتے تھے، اور پھر ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہمارے اور ان کے کردار میں کہیں کوئی بات مشترک تو نہیں ہے، کہیں ہم جہاں پہ ایک وقت ایک بات کرتے ہیں اور پھر اسی بات کے اپوزٹ کسی اور کے سامنے کرتے ہیں، کیا ہم دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور منہ پر کچھ اور رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مدینہ کے منافقوں میں اور ہمارے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم بینکم، فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ،
قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اور ہرگز نہیں دے گا اللہ للکافرین کافروں کو علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راہ. اگر مومن ہیں تو کافر ان پہ غالب نہیں آئیں گے. دنیا کا جائزہ لیں، اس دنیا میں جو ہمارے ارد گرد ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، ہمارے ارد گرد جو امت کا حال ہو رہا ہے، اس کو غور سے دیکھیں، اسے پرکھیں، اسے سوچیں اور پھر مجھے جواب دیں، کیا ہمارا ایمان سلامت ہے؟ کیا ہم ایک ایسی امت ہیں جس کی بات یہاں قرآن میں ہو رہی ہے کہ اللہ کبھی بھی انکاریوں کو اور کافروں کو مومنوں پر راستہ نہیں دے گا؟ تو اگر مومنوں پر ان کو راستہ مل گیا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کرنے کی اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے ہمیں یہ سوچنے کی کہ کیا ہم مومن ہیں، اور اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، اور اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو پھر کافروں کو ہم پر راستہ کیوں مل گیا؟ ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم اور حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دے گا. اور منافقوں کی ایک بڑی خطرناک مثال یہاں بتائی جا رہی ہے، خطرناک نشانی بتائی جا رہی ہے جو ہم سب کو کان کھول کے سننے کی ضرورت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب وہ کھڑے ہوں نماز کے لیے، قاموا کسالا وہ کھڑے ہوتے ہیں سستی سے. کسل مندی ہم اردو میں کہتے ہیں نا، انگڑائیاں لینا، سستی کرنا، جمائیاں لینا. تو جب وہ نماز میں کھڑے ہوں تو وہ کھڑے ہوں سستی سے. یراؤون الناس وہ ریاکاری کرتے ہیں لوگوں کے لیے. ولا یذکرون اللہ اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. الا قلیلا مگر بہت کم. نماز کے لیے جس حالت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس قسم کے لباس میں، جس طرح گیلے ہاتھ منہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہم نے اگر کسی فنکشن پہ جانا ہے تو وہ لباس ہم استری کیا ہوا سامنے رکھتے ہیں اور گھر کے ملگجے کپڑوں میں پہلے نماز پڑھتے ہیں تاکہ پارٹی کے کپڑوں کی استری نہ خراب ہو جائے. کہیں سے تھکے ہوئے پسینہ پسینہ آتے ہیں اور فوراً نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد شاور لے کے آرام کریں گے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی اپنی نمازوں کا جائزہ لیا ہے آپ نے؟ جو لباس ہم لوگوں انسانوں کے سامنے پہنتے ہیں، جو لباس ہم کام پہ پہنتے ہیں، کام پہ جانے کے لیے، جو لباس ہم گھر سے باہر پہنتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا ہے نا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا بہترین لباس، ہماری بہترین شکل اور ہماری بہترین پرفیوم کون ڈیزرو کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ ہم اس کا اظہار سب سے پہلے اس کے سامنے کریں؟ یہ سب کچھ آپ یقین کریں میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، لیکن میرے توسط سے اگر کوئی سنے اور سمجھے اور شاید اپنی زندگی میں اس کو جاری کرے، اللہ ہم سب کو ایسے نمازیں پڑھنے والا بنا دے جیسی نماز قرآن ہم سے مانگتا ہے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ مذبذبین یہ مذبذب ہیں، تذبذب میں ہیں، لٹکے ہوئے ہیں. بین ذالک اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء نہ یہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء اور نہ ہی یہ ان کی طرف ہیں. ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ تو ہرگز تم نہیں پاؤ گے سبیلا اس کے لیے کوئی راستہ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین نہ تم پکڑو کافروں کو، اولیاء من دون المؤمنین دوبارہ سے کہا جا رہا ہے ان کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کے سوا. اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ یہ کہ تم بنا لو اللہ کا، علیکم اپنے اوپر، سلطان مبینہ ایک کھلا الزام. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک الزام ثابت ہو جائے کہ تم نے کافروں کو قریبی دوست بنایا ہے مومنوں کو چھوڑ کر؟ ان المنافقین بے شک منافق فی الدرک الاسفل سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار آگ کے. ان المنافقین یاد رکھیں کہ یہ بات منافقوں کو کہا جا رہی ہے. منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے توڑ دے، اور جب لڑائی ہو تو گالی گلوچ کرے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں.
یاد رکھیں، نماز کے لیے کھڑا ہو تو سستی سے کھڑا ہو، یہاں ابھی بتایا گیا ہے۔ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستیاں کرے، ان کے ساتھ بیٹھے جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسی محفلوں میں جائے جہاں پہ اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، سچی گواہی دینے سے پیچھے ہٹ جائے کیونکہ اس کا مفاد ہے اس بات میں، یہ منافق ہے۔ یہ سب سے نچلے درجے میں ہے جہنم کے، کافروں سے بھی نیچے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ، اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے نصیرا، کوئی بھی مددگار، استغفر اللہ، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، وَاعْتَصِمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، باللہ، اللہ کو، وَأَخْلَصُوا، اور خالص کیا، دینہم، اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے، فَأُولَئِکَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، مع المؤمنین، جو مومنوں کے ساتھ ہیں، یعنی مومن کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ دے گا، المؤمنین، مومنوں کو، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر، ما یفعل اللہ، نہیں کرے گا اللہ ایسا، کیا ملے گا، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہارے عذاب سے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، کس چیز کا شکر کرو؟ اس ہدایت کا، نعمت کا شکر کیا ہے؟ یہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں الحمدللہ کے ساتھ۔ نعمت کا شکر اللہ کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جب اللہ کی نعمت کو ہم اس کے حکم کے خلاف ورزی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے اور یہ سب سے بڑی بے قدری ہے۔ تو پہلی شرط، ایمان سے پہلے بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، یعنی اس کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے، وآمنتم، اور یہی ایمان ہے اور تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ، اور ہے اللہ، شاکرن، بڑا قدردان، علیما، خوب جاننے والا۔ یہاں پہ 5واں پارہ ختم ہوتا ہے اور 6واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اب سورہ نساء ہی چل رہی ہے۔ لا یحب اللہ، اللہ نہیں پسند کرتا، الجہر، ظاہر کرنا، جہر سے تلاوت ہم کہتے ہیں نا، اونچی آواز میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کو جہر کہتے ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر، اللہ نہیں پسند کرتا ظاہر کرنا، بالسوء، برائی کا، من القول، بات میں، اللہ کسی کی بری بات کو ظاہر کرنا نہیں پسند کرتا، الا، مگر، من ظلم، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ یاد رکھیں، کسی کی برائی منہ سے نکالنا بہت برا عمل ہے۔ جو برائی آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے اس کو پوشیدہ رکھا، اگر آپ نے اس کا پردہ رکھا، اگر آپ نے وہ برائی صرف اس کو بتائی جس میں وہ برائی ہے، تو یہ آپ کی نیکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر ایک صورت جو ہے، یا تو وہ غیبت ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یا وہ بہتان ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، یا وہ آپ کے خلاف حجت بن جائے گی اگر وہ غلط بات ہے۔ اور اگر اس بات کو پوشیدہ رکھا، یعنی جس نے اپنے بھائی کا راز پوشیدہ رکھا، اللہ اس کا راز قیامت کے دن پوشیدہ رکھے گا۔ تو اللہ نہیں پسند کرتا کسی کی برائی کو ظاہر کرنا، الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا، ظاہر ہے وہ فریاد کرے گا، وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعا علیما، سننے والا اور جاننے والا۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کسی بھلائی کو، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، او تعفو، یا تم معاف کرو، عن سوء، کسی برائی کو۔ یہ سب مختلف قسم کے صدقے ہیں، کھلی کھلی خیرات کرنا، چھپا کے کسی کو کچھ دینا، یا کسی کو معاف کر دینا، یہ سب صدقے ہیں، سب صدقے کی شکلیں ہیں۔ کسی کی برائی معاف کرنا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، کان عفوا قدیرا، عفوا، وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، قدیرا، وہ قدرت والا ہے۔ اگر تم کسی کی برائی کو معاف کرتے ہو تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ اپنی قدرت میں حساب لینے والا ہے۔ ہاں تم نے اسے معاف کر دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صدقہ ہے۔
ان الذین بے شک جو لوگ یکفرون باللہ انکار کرتے ہیں اللہ کا و رسلہ اور اس کے رسولوں کا و یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا یہ کہ وہ ایک تفرقہ پیدا کر دیں بین اللہ اللہ کے درمیان و رسلہ اور اس کے رسول میں و یقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ذرا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے یہ اب غور سے سنیں ہم مانتے ہیں بعض کو و نکفر ببعض اور نہیں مانتے بعض کو تو بات کہاں سے شروع ہوئی ہے ان الذین یکفرون باللہ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا و رسلہ اور اس کے رسولوں کا وہ یریدون اور وہ یہ چاہتے ہیں یعنی یہ انکار کی ایک صورت بتائی جا رہی ہے ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ کہ وہ ایک تفرقہ پیدا کر دیں فرق پیدا کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم مانتے ہیں بعض کو وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور نہیں مانتے بعض کو. اللہ اور رسول کے درمیان تفرقہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ اس کی مثال سب سے بڑی مثال تو میں آپ کو نصرانیت سے دیتی ہوں، کرسچینٹی سے. مسلمانوں میں بعد میں آئیں گے، ذرا کمپلیکیٹڈ بات ہے. نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. تو گویا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ بنا دیا اور اللہ کے ساتھ ایک ایسا تصادم پیدا کر دیا ان کی ذات کا کہ اللہ کی الوہیت کا اس میں کہیں شائبہ بھی نہیں ملتا. یعنی پھر اللہ کہاں گیا؟ اگر یہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ باپ کہاں گیا؟ اگر یہ بیٹا ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو باپ کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح یہود میں ایک فرقہ ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. تو یہ تو سب سے بڑا تفرقہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو آپ اس کی اولاد بنا کے اس کی عبادت کریں. یہ بہت بڑا تفرقہ ہے، یہ ایکسٹریم مثال ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب میں آپ کو اللہ اور رسول کا تفرقہ ہماری اپنی امت میں بتاتی ہوں. ہم جو مسلمان ہیں امت مسلمہ بیچاری، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور رسول کی سنت ہے، اور اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت یہ پڑھ کے اور اسٹڈی کر کے اور اس کا اتباع کر کے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ہم ہی میں ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے بشر تھے، یقیناً تھے، اور ان کی سنت اور ان کی زندگی جو ہے اور ان کی باتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں. فی زمانہ ہمیں سنت کا اتباع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو منکر حدیث کہتے ہیں یا منکر سنت کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو باتیں جیسے لکھی ہوئی ہیں بس ہم صرف وہ سمجھ لیں اور مان لیں تو ہم مسلمان ہیں. یہ ایک فرقہ ہے ہم میں. اس کا دوسرا ایکسٹریم ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سنت میں جو باتیں ہیں ہم نے صرف وہ ماننی ہیں کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی باتیں ہیں اور ہم اللہ نہیں بن سکتے، نعوذ باللہ. ہم تو سنت کا اتباع کریں گے اور سنت کی باتیں مانیں گے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. یہ دوسرا ایکسٹریم ہے. یہ ساری مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں نا، یہ وہ تفرقہ ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان پیدا کر کے گمراہی کا راستہ کھولا گیا ہے، اور یقیناً شیطان نے کھولا ہے. کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ رسول کی سنت ضروری نہیں ہے، اور کسی میں یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ قرآن بہت بڑی بات ہے، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ دونوں فرقے جو ہیں وہ ایک ایسی گمراہی میں پڑ گئے ہیں جس کی یہاں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تفرقہ پیدا کریں اللہ اور رسول میں، اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. اب اس کی مثال جو میں آپ کو اپنے آپ سے، اور آپ یعنی کہ ہم اور آپ جو سن رہے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن پہ اور سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسے شیطان بڑی آسانی سے گمراہ کرتا ہے. ہم قرآن کے کسی حصے کو پوری طرح اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور بہت سی باتیں قرآن میں ایسی ہیں جو ہم نہیں مانتے. شاید پردے کے احکامات ہم نہیں مانتے، شاید کوئی اور بات قرآن میں ہے جو ہم نہیں مانتے. تو یہ بھی نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ دونوں یعنی کہ ہم پوری کتاب کو نہیں مان رہے ہیں، کچھ مان رہے ہیں اور کچھ نہیں مان رہے. یہ ساری مثالیں ہیں اس تفرقے کی جو کہ الہی احکامات، اللہ اور رسول کے احکامات میں انسان پیدا کرتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے.
وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا یہ کہ وہ بنائیں بین ذالک سبیلا اس کے درمیان ایک راستہ. ماڈریشن بڑا خطرناک لفظ ہے. ہم لوگ بھی انلائٹنڈ ماڈریشن چاہتے ہیں. تو یہ بین ذالک سبیلا جو ہے نا، یاد رکھیں یہ وہ انلائٹنڈ ماڈریشن ہے جس میں پھر ہم اللہ کے احکامات کی اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو اپنی مرضی سے بدلتے ہیں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا یہ سچے انکاری ہیں. کیوں؟ عام کافر کیوں نہیں؟ بتوں کی پوجا کرنے والے کیوں نہیں کافرین حق ہیں؟ یہ ہم الکافرون حقا یہ کافر ہیں اصلی. کیوں ان کو یہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن اور سنت اور رسولوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں، اور یہ اپنے نفس کی خواہش اور شیطان کے اکسانے پہ اور اپنی ہوا کو اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. بڑی احتیاط کریں، ہم اور آپ سب اس میں شامل ہیں. اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا ایک ذلت والا عذاب. والذین آمنوا باللہ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا لم ہرگز نہیں، یفرقوا وہ فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان بھی، منہم ان میں سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم ان قریب ہم انہیں دے دیں گے، اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیمہ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا. یسألوکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، اہل کتاب ان تنزل علیہم یہ کہ اتار لائے ان پر کتابا من السماء ایک کتاب آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ بس تحقیق وہ پوچھ چکے ہیں، سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے اکبر اس سے بھی بڑے بڑے. حضرت موسیٰ سے جو انہوں نے سوال کیے تھے وہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. کس رنگ کی گائے ہے، کیسی گائے ہے ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو نہیں جہاد کرتے. موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے ان سے لڑے، ہمیں یہ لا کے دو، ہمیں من و سلوا لا کے دو، ہمارے سر پہ بادل تان دے، ہمیں گرمی لگ رہی ہے. یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ جو بنی اسرائیل نے حشر نشر کیا ہے وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آسمان سے پوری ایک کتاب اتار کے لے آئیں. تو اس سے بڑے بڑے سوال یہ موسیٰ سے کر چکے ہیں. تسلی کی آیت ہے یہ. فقالو انہوں نے کہا، ارنا اللہ ہمیں دکھائے اللہ جہرتاً کھلم کھلا. فاخذتہم الصاعقۃ پس پکڑ لیا ان کو ایک بجلی نے، صاعقہ بجلی، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے. پھر یعنی یہ قصہ ہوا، اللہ کو ہمیں کھلم کھلا دکھائے اور بجلی نے انہیں پکڑا. ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے وہ بچڑا بنا لیا. سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں ہم کیا کیا تھا سامری نے. من بعد اس کے ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں. فعفونا پس ہم نے معاف کیا، عن ذالک اس بات سے ہم نے درگزر کیا ان کی ان حرکتوں سے. وآتینا موسیٰ اور ہم نے دیا موسیٰ کو سلطان مبینہ ایک کھلا غلبہ، ایک کھلی دلیل ہم نے اس کو دی. ہم نے اس کو تورات دی، ہم نے اس کو حکومت دی، ہم نے اس کو آزاد کیا، ہم نے فرعون کو تباہ کیا، غرق کیا، اور بنی اسرائیل پر بھی عذاب آئے جب انہوں نے ایسی زیادتیاں کی. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقہم الطور ان کے اوپر کوہ طور کو، بمیثاقہم ان سے وعدہ لینے کے لیے، وثقہ ایک پکا وعدہ لینے کے لیے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں کہ ہم نے ان کے سروں پہ وہ پہاڑ معلق کر دیا. وقلنا لہم اور ہم نے ان کو کہا، ادخلوا الباب داخل ہو اس دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب بیت المقدس انہوں نے فتح کیا تھا تو ان کو کہا کہ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ اور تم اللہ سے بخشش مانگو. تم نے یہ لفظ کہنا ہے، جبکہ انہوں نے فبدلوا الذین ظلموا قولا غیر الذی تو جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات بدل دی اور یہ حنتۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور گردنیں اکڑا کے پیچھے کی طرف کر کے
داخل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ پھر عذاب آیا تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کہا، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، نہ زیادتی کرو سبت کے معاملے میں، ہفتے کا دن جس کو عبادت کے لیے مختصر کیا گیا تھا۔ جس بستی نے اس کے خلاف ورزی کی اور وہ پھر بھی مچھلیوں کا شکار کھیلتے رہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو سور اور بندر بنایا گیا تھا، اللہ کی پناہ۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا تھا ان سے، میثاقاً غلیظا، ایک بہت مضبوط عہد۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پھر فَبِمَا، پس بسبب، نقضہم، توڑ دینا، نقص اعقاز جو ہے توڑنے کو کہتے ہیں، توڑنے کے، میثاقہم، ان کا وعدہ، وکفرہم، اور ان کا انکار کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ اور سب سے بڑا جو کفر انہوں نے اللہ کی آیات کا کیا ہے وہ کیا تھا؟ وقتلہم الانبیاء، اور نبیوں کو قتل کرنا، بغیر حق، ناحق۔ نبیوں کا قتل، ہزاروں پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے، 1,24,000 آئے تھے، جس میں سے 4-5 صرف ان کے پاس نہیں آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے جو قتل کیا ہے، اور نبی کون ہے؟ نبأ، خبر دینے والا، ان نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، حق بات کرنے والے کو قتل کرنا۔ اپنے معاشرے کا اور اپنے طرز عمل کا ہم جائزہ لیں کہ ہم حق بات کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہی، یہ میں آپ کو جتا رہی ہوں کہ ہماری امت کا کیا حشر ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم میں وہ کون سی باتیں ہیں جو ان قوموں میں تھی جن پہ عذاب آئے تھے۔ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں۔ بنی اسرائیل کے عالم یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اور ہمارے دلوں پر علم کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہمارے دلوں میں نہیں داخل ہوتا، ہمارے دل تو تورات سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج کل اپنے عالموں کا ایک بڑا ہی افسوسناک رویہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اتنے علم ہونے چاہیے اور اس کے بغیر قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اس بات کا سامنا مجھے اس لیے کرنا پڑا کیونکہ سب سے پہلے تو میں ایک عورت ہوں، تو عورت قرآن نہیں پڑھا سکتی، میں نے اس چیز کا سامنا کیا ہے۔ پھر جب تک عالمہ اور فاضلہ کی پڑھائی نہ کی ہوئی ہو، جب تک آپ کو 12 علوم نہ آتے ہوں، جن میں حدیث ہے، فقہ ہے، صرف ہے، نحوہ ہے، جس میں اور بھی بہت کچھ ہے، تاویل ہے، بہت کچھ ہے، اب میں اس میں نہیں ڈیٹیل میں جانا چاہتی۔ جب تک یہ علوم نہ ہوں تو نہ عورت اور نہ مرد قرآن پڑھا سکتا ہے۔ یہ وہ غلاف ہیں جو ہم نے اپنے دلوں پر چڑھائے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے جو ہمارے عالموں نے اپنے دلوں پر چڑھائے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان غلافوں کے بغیر جو ہے یہ کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہی بات بنی اسرائیل کے ان منافقوں نے کی تھی جنہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر یہ اتنا علم چڑھا ہوا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے دل میں نہیں داخل ہو سکتی۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے مہر لگائی ہے اس پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، بس یہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، مگر بڑے تھوڑے، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی سبب، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، علی مریم، مریم علیہ السلام پر، بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان، کیونکہ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ سیدہ مریم جو ہیں نعوذ باللہ یہ زانیہ ہے، تو اتنا بڑا بہتان انہوں نے لگایا۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے، المسیح، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، رسول اللہ، جو اللہ کا رسول تھا۔ تو باقی تو انہوں نے جو قتل، حضرت یحییٰ کا سر اڑایا، حضرت زکریا کو اتنے ظلم سے قتل کیا، کتنے پیغمبر ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، وما قتلوہ، اور اس کو نہیں قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہیں سولی دی اس کو، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کو ایک شبہ ڈال دیا گیا ہے،
ایک ایسی صورت بنا دی گئی تھی ان کے لیے اس وقت ایک شخص کی جس کو انہوں نے پھانسی دی اور مصلوب کیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ اختلفوا فیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ نہیں قتل ہوئے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوئے تھے، لفی شک منہ البتہ شک میں ہیں۔ آج تک جو کرسچن فرقے یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ مصلوب ہوئے ہیں اور قتل ہوئے ہیں، وہ خود بھی شک میں ہیں کہ وہ 3 دن کے بعد زندہ کر دیے گئے اور 1 دن کے بعد زندہ کر دیے گئے، ان کو خود بھی شک ہے اس معاملے میں۔ ما لہم بہ من علم ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، الا مگر اتباع الظن، الا اتباع الظن مگر وہ اپنی اٹکل کی، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا اور اس کو نہیں قتل کیا یقیناً، بر رفعہ اللہ بلکہ اٹھا لیا ہے اللہ نے اس کو الیہ اپنی طرف۔ وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔